السلام علیکم فرینڈز، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبصورت واقعات، جن میں سے ایک ہے خوشبو والوں کا گھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور اسے اس کے خاوند کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میرے پاس موجود نہیں، کل صبح ایک چوڑے منہ والی شیشی اور کسی درخت کی لکڑی میرے پاس لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی اور لکڑی لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنا پسینہ ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھر گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے لے جا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ اس لکڑی کو شیشی میں تر کر کے مل لیا کرے۔ پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو لگاتی، تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کا نام ہی خوشبو والوں کا گھر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر۔ حضرت انس بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرا خیال ہونے لگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ قریب کیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو میں نے پوچھا، اتنا لمبا سجدہ؟ مجھے ڈر لگا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جس نے سلام کیا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ اس لیے میں نے سجدہ شکر بجا لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سو کر اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا کام؟ میں تو دنیا میں اس طرح ہوں کہ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سائے کی وجہ سے بیٹھ گیا، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اور درخت کو چھوڑ دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔